نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ایک ایک کر کے دین کے احکام کو چھوڑتی رہے گی اور سب سے آخر میں نماز کو چھوڑے گی. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. دوستو، بات تو اسی پر ہو اور اسی کو اچھی طرح سمجھایا جاوے، لیکن میں اس پر کلام نہ کر کے آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ ہم اس سے کیسے محفوظ رہیں، کیسے بچیں گے ہم اس سے، اپنے اعمال کی حفاظت کیسے ہو، دینی احکام کی پابندی کیسے ہو، اور اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، کہاں سے ایمان کو خطرہ ہوگا اور کہاں سے اعمال کو خطرہ ہوگا. سمجھے بات میری؟ تو دوستو، سب سے پہلے ہمارے نفس کی شرارت سے، ہمارے اندر کے دشمن کی شرارت سے اور شیطان کی شرارت سے، شیطان کے اثر سے. اور شیطان ہیں دو قسم کے. ایک وہ شیاطین جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور ایک وہ شیاطین جو ہمیں نظر آتے ہیں. وہ جنات میں سے جو شیاطین ہے جس کو ابلیس بولتے ہیں نا، اور اس کے چیلے چانٹے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے. اور بڑی تعداد میں انسانوں میں بھی شیطان ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو نظر آنے والے شیطان یعنی انسان ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور شیاطین ابلیس لعین وہ ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ہمارا نفس ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اسی شک و شبہ کی بنا پر اعمال میں کوتاہی ہونے لگتی ہے اور اعمال ایک ایک کر کے چھوٹنے لگتے ہیں، اور اسی شک و شبہ کی بنا پر پھر ایمان اتنی سی دیر میں رخصت ہو جاتا ہے. ایمان نام ہے یقین کا. جب شک آیا یقین ختم، جب یقین ختم ایمان ختم.
سب سے پہلے ضرورت ہے یقین کی، ایسا مستحکم یقین، ایسا مضبوط یقین کہ کسی طریقے سے اس میں شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ میں کچھ کہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ جملے لوٹائیں، کہو اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ یہ میں نے اس بیماری کا علاج بتا دیا آپ کو جس بیماری سے اعمال چھوٹیں گے اور ایمان سے محروم ہو سکتا ہے انسان۔ دل میں کبھی شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ بات چاہے ادھوری رہ جائے، 7:30 میں آدھا گھنٹے میں ختم کر دوں گا، 10 منٹ میں دعا ہوگی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ پوری آیت پڑھوں گا، دیر ہوگی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھ کو اپنے اس بیٹے کا خطرہ اور اندیشہ پیش آ گیا، کون سا خطرہ، کون سا اندیشہ؟ وہ فرعون جو بچوں کو قتل کرایا کرتا تھا، وہ خطرہ، وہ اندیشہ کہ حکومت کے لوگوں کو معلوم ہو جاوے اور وہ تمہارے گھر کی طرف آنے اور موسیٰ کو اٹھانے اور قتل کرنے کی کوشش کریں، تو جب تم کو یہ خطرہ محسوس ہو، جب تم کو یہ اندیشہ محسوس ہو، تو موسیٰ کو دریا میں پھینک دینا۔ قرآن کے الفاظ جیسا مزہ نہیں ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا بچہ تیرے پاس واپس بھیجیں گے۔ چلو پہلے پوری آیت پڑھتا ہوں، پوری آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، بات جبھی اچھی ہوگی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی کہ تو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تجھ کو کوئی خوف اور خطرہ محسوس ہو تو اس کو دریا میں پھینک دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ کوئی خوف محسوس کرنا اور نہ رنجیدہ ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہارے پاس واپس بھیج دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ میرے دوستو، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب خطرہ محسوس کیا، بے خوف و خطر اللہ کے حکم پر عمل کیا اور موسیٰ کو دریا میں پھینک دیا۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کے پاس بھیجا۔ اللہ اپنے تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے اور وہ ایسے ہی حالات پیدا کرنے پر قادر ہے۔ موسیٰ کو فرعون کے محل میں بھیجا اور موسیٰ کو کہہ دیا کسی کا دودھ مت پینا، اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ مت پینا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والی اس پر حرام کر دی، کسی کو دودھ نہیں پیتے۔
اور جب بہت سارا بڑا قصہ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور انہوں نے اپنے سینے سے اس کو لگایا، اپنے پستان اس کے منہ میں دیے تو پینے لگے۔ اللہ کی قدرت۔ جو شخص موسیٰ کے قتل کے در پہ تھا، آج اس کا پورا گھرانہ پریشان ہے کہ یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اس کو کیسے بچایا جائے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ اپنی ماں کے پاس آئے، اپنی ماں کی چھاتیوں کو دودھ پی کر پلے، اپنی ماں کی گود میں پلے۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ میرے دوستو، بات ایک ہی کافی ہے، واقعہ ایک ہی کافی ہے، ہاں، لیکن نہیں، بات دل میں اترنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سا قرآن پاک کا اور ایک واقعہ مختصر سا حدیث پاک کا بھی سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ مکہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، اور 3 دن غار ثور میں روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد جب غار ثور سے نکل کر مدینے کی طرف چلے اور مکہ مکرمہ کی سرحد سے باہر ہوئے، سرحد سمجھتے ہیں آپ، سیما، سرحد، حد، اس سے باہر ہوئے، تو آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے مکہ، اے بلد الامین، اے بیت اللہ، اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر تکلیف ہوئی۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی، اور گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جبریل کو بھیجا، ایک آیت دے کر بھیجا، اور کیا کہا؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس ذات نے تیرے ذمے قرآن پر عمل کرنا فرض کیا، اور جس ذات نے تیرے اوپر قرآن پاک نازل کیا، جس کی وجہ سے تجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، وہ ذات تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ ایک دن تجھ کو مکہ لائے گی، واپس لائے گی۔ اِنَّا رَادُّ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ 8 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ داخل، ایسی قدرت کے ساتھ، ایسی طاقت کے ساتھ، ایسے اختیار کے ساتھ کہ جس کو چاہے معاف کیا، جس کو چاہے قتل کیا، جس کو چاہے پکڑا، جس کو چاہے چھوڑا، جس کو چاہے محروم کیا، جس کو چاہے نوازا۔ اللہ نے اپنے رسول سے ہجرت کرتے وقت ایک وعدہ کیا تھا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ یہ باتیں بلانے کی نہیں ہیں،
یہ باتیں سنائی اسی لیے جا رہی ہیں کہ ان کو آپ اپنے دل میں جگہ دیں اور وقت پر ان سے کام لیں۔ میرے دوستو، اسی ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور آپ اللہ کی نصرت سے صحیح سلامت مکہ مکرمہ سے نکل کے چلے گئے، ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے، جو شخص اس کے ساتھی ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ 200 اونٹ ہو گئے، 100 200، آج کے اعتبار سے کتنے کے ہوں گے؟ اب تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی بھینس آ رہی ہے، اونٹ بھی کم و بیش اتنے ہی کا ہوگا، تو 100 اونٹ 1 کروڑ روپے کے ہوں گے، 200 اونٹ 200 کروڑ روپے کے ہوں گے۔ آج کے اعتبار سے بھی یہ انعام کچھ کم نہیں ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے بھی یہ انعام کم نہیں تھا۔ مکے کے نوجوان چاروں طرف پھیل گئے اور ہر ایک نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن سب محروم اور ناکام واپس لوٹ آئے، اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ قصہ انشاءاللہ میں پھر کبھی سناؤں گا، آؤں گا انشاءاللہ پھر سناؤں گا آپ کو تفصیل سے، جو کچھ اس میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ 3 دن کے بعد، یوں کہو 4 دن کے بعد، ایک جوان دوڑا ہوا آتا ہے ایک محفل میں اور یوں کہتا ہے کہ جس کی تمہیں تلاش تھی، میرا گمان ہے، میرا آئیڈیا ہے کہ وہی شخص ہے اور ادھر سے جا رہا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے 2 آدمیوں کو، وہ ادھر سے جا رہے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ وہی ہے۔ ان میں، اس محفل میں، اس مجلس میں بیٹھنے والوں میں ایک بہادر پھرتیلا نوجوان تھا، سراقہ۔ اس کے دل میں بات آئی کہ ہو سکتا ہے وہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انعام تو اپنے نام کر لے۔ تو پہلے تو اس نے یوں کہا، ارے ہاں اب رکھے یہاں، وہ تو کئی دن کے نکل چکے ہیں، نہ معلوم کہاں چلے گئے۔ لیکن 200 اونٹوں کا انعام اور قوم کے لیے ایک کارنامہ، قوم کی طرف سے اپنے نام ایک اعزاز حاصل کرنے کے واسطے وہ کچھ دیر کے بعد اس مجلس سے اٹھا اور اپنا گھوڑا تیار کیا اور سر پٹ اسی طرف دوڑا دیا۔ دونوں کا گمان سچا تھا۔ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک پہنچ گیا، اتنے نزدیک پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے اس کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ درمیان درمیان میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ دوستو، اپنی عادت ایسی بناؤ کہ ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رہے، ہر وقت زبان پہ ذکر رہے، ہر وقت زبان پہ دعا رہے، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ بناؤ اپنے آپ کو ایسا۔ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اسی پر محنت کی جاتی ہے اور انسان کو ایسا ہی بنایا جاتا ہے، اسی کو خانقاہ کہتے ہیں۔ جی، اللہ کی نصرت آئی، گھوڑے کو ٹھوکر لگی،
گھوڑا بھی دھڑام سے زمین پر گرا، سراقہ بھی زمین پر گرا. لیکن جو میں کہہ چکا ہوں کہ قومی اعزاز اپنے نام کرنا ہے اور 200 اونٹ قوم سے حاصل کرنے ہیں، اس لیے وہ فوراً اٹھا تو گھوڑا اٹھا اور وہ پھر سوار ہو کر ادھر ہی دوڑنے لگا. اب وہ اتنے قریب پہنچ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہاتھ سے پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا، لیکن گھوڑا پاؤں سمیت زمین میں دھس گیا، پیٹ تک زمین میں دھس گیا. میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ بڑے دھیان سے سن رہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ دھیان دیجیے. سن رہے بھائی؟ آپ سن رہے نا؟ ہاں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام اور کوئی بڑے سے بڑا کام اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ہوتا. اور جب اللہ کی نصرت آوے تو کوئی کام بھاری نہیں ہوتا. کوئی کام بھاری نہیں ہوتا. جس کو ہم کہتے ہیں نا ناممکن، وہ ممکن ہوتا ہے اور وہ آسان ہوتا ہے، آسان. اب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شخص اللہ کا نبی ہے اور واقعی اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے. جب اس کے دل میں یہ یقین آیا تو اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دو. امان نامہ. یوں تو آپ اردو پڑھتے ہیں، حیدرآباد کی اردو بھی مشہور ہے، لیکن اب سب جگہ کا حال یہی ہے کہ ہم کسی اور طرف دوڑ رہے ہیں. جس طرف ہمیں چلنا چاہیے، جس طرف ہمیں دوڑنا چاہیے ادھر نہیں ہے، ہم دوسری طرف دوڑ رہے ہیں. اپنی زبان، اپنی تاریخ سب چھوڑ رہے ہیں. تو پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. مجھے آپ ایک ایسا کاغذ لکھ کر دے دیجئے کہ جب کل مکہ میں آپ کی حکومت ہو تو کوئی میری جان، میرے مال، میری اولاد کو ٹچ نہ کرے. میری جان، میرے مال اور میری اولاد محفوظ رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. واہ واہ. یہ ہے یقین کے کرش میں، یہ یقین کے کرش میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا اور امان نامہ لکھ کر سراقہ کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، تیرا خوشی سے اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اے سراقہ، تیرا خوشی سے کیا حال ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے. کسریٰ کے کنگن، تاریخ تو آپ کے حیدرآباد کی بھی ہے ماشاءاللہ، یہاں کی بھی نواب کہو، بادشاہ کہو، بڑے عظیم الشان گزرے ہیں. باقی مثال ایسی دینی چاہیے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، سب کے سمجھ میں آ جائے. آپ نے مغلوں کی تاریخ میں پڑھا ہوگا تخت طاؤس. آپ نے مغلوں کی تاریخ میں پڑھا ہوگا کوہ نور، ہیرا کوہ نور. ملک برطانیہ کے تاج میں وہ موجود ہے، آج بھی اس کو ہندوستان واپس لینے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بادشاہوں کے لیے، حکومتوں کے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہوتے ہیں، جیسے تخت طاؤس اور جیسے کوہ نور، ہیرا.
کنگن وہ اس وقت کی سپر طاقت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت 3160 سال سے جو ایک ہی گھر میں تھی، اس کا اعزاز تھا، اس کا تمغہ تھا، اور جس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا اس کو وہ کنگن پہنائے جاتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا ہے وہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ بس اب تو اتنا ہے کہ یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سراقہ خوشی سے تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک سے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ اے سراقہ ایک دن تجھ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملک فارس فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ حضرت عمر خلیفہ وقت کے پاس پہنچے اور خلیفہ وقت نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں کنگن پہنائے۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں، سیرت پاک میں، تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں، دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں، ان کی زندگی میں ایسے واقعات بہت ہیں۔ ہم نے اس نظر سے ان کو نہیں پڑھا، نہیں تو ہم جان لیتے اس بات۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہو۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک بار کہو، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا۔ میرے دوستو، یہ آیت شریفہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے تم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت موضوع کے اعتبار سے بات صرف شاہد مبشرا و نذیرا پر ہوگی کہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری سنانے والا یعنی نیک اعمال پر اللہ رب العزت بہت سارے وعدے فرماتے ہیں۔ وہ نیک عمل کوئی بھی ہو، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، پاک دامن رہنا ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب پر اللہ رب العزت بہت سارے وعدے فرماتے ہیں۔ وہ کچھ وعدے ایسے ہیں جو دنیا میں پورے ہونے والے ہیں اور کچھ وعدے ایسے ہیں جو آخرت میں پورے ہونے والے ہیں۔ ہم جو فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب کی حدیثوں میں پڑھتے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ اللہ نے کس عمل پر کیا وعدہ فرمایا، یہی پڑھتے ہیں۔ اللہ بھی قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، پھر اس کی تعمیل پر ایک وعدہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو برے کام ہیں، برے کام، انہی کو ہم معصیت کہتے ہیں، انہی کو ہم گناہ کہتے ہیں اور انہی کو ہم اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں، اسی کو ہم شریعت کی، دین کی خلاف ورزی کہتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے، بس اب ہم یہی لفظ استعمال کریں گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ اس پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں ڈرایا ہے۔
اور اس پر عذاب کی، سزا کی دھمکیاں دی ہیں۔ وہ عذاب اور وہ سزا بھی کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں بھگتنے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھگتنے ہوں گے۔ میرے دوستو، میں نے اب تک آپ کو صرف جوش دلانے کے واسطے یہ قصے نہیں سنائے، میں نے آپ کو یہی بات سمجھانے کے واسطے قصے سنائے، سب یہ کہ اللہ نے جس عمل پر، نیک عمل پر جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، اور ضرور بھی ضرور پورا ہوگا، اور ضرور بھی ضرور پورا ہوگا۔ آسمان اوپر، زمین نیچے ہے، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، اللہ کا وعدہ نہیں خلاف ہوگا، اور جس عمل پر جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور بھی ضرور پورا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طریقے سے معصیت پر، گناہ پر، شریعت کے، دین کے حکم کی خلاف ورزی پر جو سزا سنائی گئی ہے، جو سزا مقرر کی گئی ہیں، جو عذاب مقرر کیے گئے ہیں، اگر اللہ معاف نہ کرے تو ضرور بھی ضرور ایسا ہی ہوگا۔ کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ضرور بھی ضرور ایسا ہی ہوگا اگر اللہ معاف نہ فرما۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جب ہم قرآن پاک کی تفسیر سننے کے دوران ایمان پر کچھ وعدے سنتے ہیں، ہم تقوی کہہ لیجیے گا، تقوی جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، تقوی پر کچھ وعدے سنتے ہیں تو یقین کیوں نہیں، کیوں نہیں یقین؟ جب ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، دین کے حکم کی خلاف ورزی پر کچھ سزائیں سنتے ہیں تو ان کا ڈر کیوں نہیں، دل میں ان کا خوف کیوں نہیں؟ میں کہہ چکا، ایک بار پھر کہتا ہوں، اگر اللہ معاف نہ کرے تو وہ سزائیں ضرور بھگتنی ہوں گی، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس واسطے پہلے تو یہ جان لیں اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں، اور پھر ان کا یقین کریں، اور اس یقین میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ، شک و شبہ نہ۔ میرے دوستو، خانقاہ کو کچھ لوگ خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی دل میں بڑے بڑے بہت برے برے وسوسے آتے ہیں، بہت برے برے خیالات آتے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں بڑے برے برے خیال آتے ہیں۔ بتاؤ کون بتائے گا اس کا علاج؟ اس کا علاج مشائخ بتاتے ہیں، شیخ پیر بتاتے ہیں، پیر۔ ہاں، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پگڑی باندھ کے ہاتھ میں عصا لے کے چلتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں پھر ہوگی بات، اب تو جو بات چل رہی وہ چلنے دو۔ تو یہ لوگ بتاتے ہیں علاج، یہ اپنے دماغ سے نہیں گھڑتے، یہ اپنے دماغ سے نہیں گھڑتے، یہ قرآن و حدیث میں ہی سوچ کر، غور کر کے۔ مثال کے طور پر آپ سب کے کام کی بات ہے، یاد رکھیے،
جب دل میں کوئی برا وسوسہ آوے، کوئی برا بھی خیال آوے، کوئی برا خیال آوے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے کوئی بھی برا خیال آوے تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان برے خیالات اور وساوس کا سلسلہ اسی وقت منقطع ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان، انسانی شیطان، جنات کے شیاطین، یہ ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ہمارا نفس ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ان سے پناہ مانگ لی گئی ہے، اللہ کی حفاظت مانگ لی گئی ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہے. تو یہ اس کا علاج ہے. ان کا علاج ہے. ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے دل کے اندر یقین والی کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ تو میرے دوستو، یہاں ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے تو بہت ہیں. جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور خاص طور سے خطرناک کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کو فوری اثر کرنے والا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، بالکل فوری طور پر. اس کو یہ گولی دے دو، یہ انجیکشن دے دو، وغیرہ دے دو، کنٹرول کرنے کے واسطے اس کو. پھر بعد میں ڈاکٹر اس کا صحیح کو پورا علاج کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ہاں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایسا علاج ہے. اور وہ جو شکوک و شبہات اس معنی اگر پیدا ہوں، بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، حالانکہ مولانا صاحب ممبر پر بیٹھ کر بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں. تو دوستو، ایسے وقت میں یہ الفاظ لوٹایا کرو، دہرایا کرو جو میں نے آپ کو بتائے. اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا، یہ لوٹایا کرو. اور بار بار کہو. زبان سے جو ہم کہیں گے اس کا اثر دل کے اندر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ جو دل چل پڑا ہے اور نہ معلوم کہاں جا کر رکے گا، وہیں بریک لگ جائے گا. اس پر تجربہ کر کے دیکھنا. اللہ کرے کبھی آپ کو یہ حالت پیش نہ آوے، لیکن اگر پیش آوے تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ فوراً فائدہ ہوگا. میرے دوستو، اس کے بعد ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان کے ساتھ ہے جو ایمان لائے. اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیک اور اچھے عمل کرتے ہیں. تو عمل صحیح ہو، غلط ہو، پابندی سے ہو، ناغہ کے ساتھ ہو، کرتے رہنا، چھوڑنا مت. یہ علاج بتا رہا ہوں، مستقل علاج. مثال کے طور پر دعا کی قبولیت میں شک ہوا تو پہلے تو زبان سے وہ کہو جو میں نے بتایا، اور دعا مانگتے رہو. دل کے اس وسوسے کی وجہ سے، اس شک و شبہ کی وجہ سے دعا مانگنا مت چھوڑو. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. تمام معاملات میں بالکل ایسا ہے. یہ اس کا مستقل علاج ہے. انشاءاللہ عزیز، عمل پر ثابت قدم رہنے کی برکت سے دل کی یہ بیماری نکل جائے گی، دور ہو جائے گی. جی
اور تاکہ یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاوے، مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بات صاف صاف کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور قرآن پاک میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ شاہی کلام ہے، وہ بڑا جامع کلام ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں، اور عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ کب؟ یذکرون اللہ قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹ پر لیٹ کر۔ چوتھی کون سی حالت ہے؟ سوچ کے بتاؤ۔ آدمی کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، عام حالت تو یہی ہے، الٹا تو کبھی کبھی لٹکتا ہے، اگر لٹکتا ہے تو۔ تین ہی حالت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس لیے یہ دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے، دل کا زنگ دور کرنے کے واسطے، دل کا ٹیڑھا پن دور کرنے کے واسطے، دل کا اندھیرا سیاہی کو صاف کرنے کے واسطے قرآن پاک کی تلاوت، کلمہ طیبہ کا ذکر۔ پہلے میں کلمہ طیبہ کے بارے میں بتا دوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کثرت سے پڑھو۔ کتنی بار پڑھیں کہ کثرت میں داخل ہو جائے؟ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ 300 بار پڑھ لو، کثرت میں داخل ہو جائے۔ اس سلسلے میں بزرگان دین، تجربہ کار مشائخ، مربی، مصلح حضرات فرماتے ہیں۔ بات وقت چونکہ ہو گیا ہے تو میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو جس شیخ نے جو بتایا ہے اس پر عمل کیجئے، اور عام حالات میں تنہائی میں بیٹھ کر، فرصت کے وقت بیٹھ کر 300 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہلکی سی آواز سے، نہ اپنے دماغ پر زور پڑے، نہ کسی کی نماز میں تلاوت میں خلل ہو، نہ کسی کی نیند میں خلل ہو، ہلکی سی آواز۔ انشاءاللہ العزیز دلوں کی بیماریاں اس سے دور ہوں گی، دلوں کی بیماریاں اس سے دور۔ اور روزانہ ضرور بھی ضرور نہیں، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، اور اگر کہو تو اور کہو، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ آپ حافظ ہیں، پہلے تو حافظ ریل کہا کرتے تھے، اب حافظ ہوائی جہاز ہیں۔ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورے سال آپ کو قرآن پاک دیکھ کر کھول کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بھی آپ تراویح میں سنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود روزانہ قرآن پاک کچھ نہ کچھ پڑھا کرو، ایک پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا، ایک ہی رکوع کیوں نہ ہو۔ ہمارے جو بزرگ قرآن پاک ناظرے بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں،
ان کو 10 5 20 30 جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھا کریں. اس کے فضائل اور اس کی فوائد. پھر اور ایک تیسری بات جو میں نے آپ کو بتا دی، عمل نہیں چھوڑنا ہے. عمل نہیں چھوڑنا ہے. نماز پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں آتا، نماز کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا. ہم نے فضائل نماز میں جو جو اس کے وعدے سنے کوئی بھی ظاہر نہیں ہوا کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہم نے قبولیت دعا کے بارے میں جو سنا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. دعا نہیں چھوڑ، مانگنا نہیں چھوڑنا. میں اپنی بات کو یہی پوری چھوڑتا ہوں. آپ کو امید ہے میری باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا، اور میں سب کا حاصل و خلاصہ پھر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہر کام میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں، جو کچھ دنیا میں پورے ہوں گے اور کچھ آخرت میں پورے ہوں گے. ان کا یقین کر کے شریعت کی پابندی، دین کی پابندی کیجیے. اور ہر برے کام میں، ہر معصیت میں، ہر گناہ میں بہت سے نقصان ہیں. وہ ضرور ہوں گے اگر اللہ معاف نہ کرے، اللہ نہ بچائے. ان کو یاد کر کے، ان کو دھیان کر کے ہر گناہ سے بچو، ہر گناہ سے بچو. اگر گناہ میں فائدہ نظر آوے، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں فائدہ نظر آوے، تو یہ ہمارے مائنڈ کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے، یہ شیطانی نفسانی اثر ہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہ 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 نہ. وہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ پھنسنے دے، پورا پھنسنے گا جب دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے طاعت اور عبادت میں کوئی مشقت نظر آوے، کوئی نقصان نظر آوے تو مت چھوڑنا. اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، کریم ہے، تو وہ رب بھی ہے. رب یعنی مربی، تربیت. وہ خوب جانتا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے، یہ اس کو دینا ہے تو کب دینا ہے. جب مناسب وقت ہوگا، جب ملے گا. تربیت کا تقاضا یہ ہے. یہ جو اعمال کر رہا ہے، اس پر ہمارے جو وعدے ہیں وہ ہیں، پورے ہیں، پکے ہیں، لیکن یہ کب دینے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے. جب مناسب وقت ہوگا، جب ملے گا. پھر بات لمبی ہوگی، ختم ہی کر رہا ہوں بس، لیکن کچھ باتیں سمجھانی ضروری ہیں. ماشاءاللہ آپ کے پاس کاریں بھی ہیں، بلڈنگ بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، بزنس بھی ہے. کس کا ہے وہ؟ آپ کی اولاد کا. مرنے کے بعد تو پکی بات ہے، لیکن آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ہاتھ سے وہ نہیں پہ چلا جائے گا. لیکن کیا آپ فوراً سونپ دیتے ہیں؟ 10 12 18 سال کی عمر میں سونپ دیتے ہیں. جب تک آپ کو یہ اطمینان نہیں ہو جاتا کہ یہ میری گاڑے پسینے کی کمائی کو لٹائے گا نہیں، ضائع نہیں کرے گا، اس کو بچائے گا، اس کو بڑھائے گا، اس وقت تک نہیں دیتے آپ اس کے ہاتھ میں. جی ہاں، یہ تھوڑی بات زیادہ سمجھ لیجئے، یہ اشارے ہیں، پوری بات سمجھ لیجئے. ہاں، بات ختم کروں. ساری باتوں کا حاصل 2 بات. اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اللہ کی مانتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. زندگی اس طرح گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے پھر بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان اچھی اور سچی صفات اور دوسری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو اور ہماری اولاد کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو اپنا پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ 2-3 جملے میں کہوں گا، آپ آمین کہنے کے بجائے وہی جملے لوٹائیں، ان کے بعد پھر آمین۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ معاف کر دے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ
ہم اپنی کوتاہی، اپنی غفلت و سستی کی بنا پر ایسی عبادت نہیں کرتے جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری کوتاہی سے درگزر فرما اور ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں میں ہمارا ساتھ نہ دے، اے اللہ اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اے روزی کے دینے والے، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خاص طور سے دعا کہنے والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو اپنی ہر مخلوق کی ہر حالت سے پوری طرح واقف ہے، پوری طرح واقف ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے اے اللہ ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، جس کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جس کو اولاد عطا کی ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، بہترین صفات، بہترین صلاحیتیں، قابلیتیں اس کو عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے آوارہ اولاد کے دکھ کو، اور کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے آوارہ اولاد کے دکھ کو۔ اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، ہر ایک کا حق پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کی عزت خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کو ان کا حق عطا فرما، اللہ ان کو ان کا حق عطا فرما، مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما،
قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اللہ ہمیں بھی عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ نصیب فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات مرحمت فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے اے اللہ ان سازشوں میں ان کو ناکام فرما، اے اللہ ان منصوبوں میں ان کو ناکام فرما، کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تو اس سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی مجال نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي على رسوله